بسم اللہ الرحمن الرحیم یہد اللہ بنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس لیے کہ اللہ ہر شے کو بہتر جانتا ہے۔ یہ ترجمہ اور میں نے ساتھ عرض کیا کہ اس آیت میں مشکات سے مراد، جیسے امام حسین کاظم علیہ السلام نے فرمایا، صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، مصباح سے مراد جو اس مشکات کے اندر چراغ ہے، اس سے مراد امام ہفتم فرماتے ہیں کہ وجود مبارک پیغمبر گرامی اسلام۔ پھر یہ چراغ جس شیشے کے اندر محفوظ ہے، زجاجہ، اس سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور پھر اس کا جوہر جو اس شجر مبارکہ زیتونہ حقیقت محمدیہ کا جوہر ہے، جو عنقریب شعلہ ور ہو جائے گا، اس سے مراد نور حسین ابن علی کہ آپ کی شہادت روز عاشور میدان کربلا میں واقع ہوئی۔ اس لیے پروردگار افعال مقاربہ کا استعمال کر رہے، فعل مستقبل کی بات کر رہا ہے، لیکن یہ نور یہاں پہنچ کے نہیں رکتا، چاہے کربلا اور عاشورہ میں حسین ابن علی کی شہادت ہو جائے، لیکن اس سے آگے نور کا یہ سلسلہ بڑھے گا، نور علی نور۔ اس کی تفسیر میں امام حسین کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ امام بعد امام، ایک کے بعد دوسرا امام، حسین کی نسل سے آنے والے 9 امام، ان سے متعلق۔ اور پھر میں نے کل آپ کی خدمت میں حکمت عرض کی کہ اس آیت میں لفظ نور 5 دفعہ استعمال ہوا۔ کیوں 5 دفعہ استعمال ہوا؟ لفظ مصباح 2 دفعہ استعمال ہوا، اس کی حکمت کیا ہے؟ لفظ زجاجہ 2 مرتبہ استعمال ہوا، اس کی حکمت کیا ہے؟ یہاں پر پہنچ کر کل جو مرحلہ ہم نے طے کیا، اگرچہ مشکل مرحلہ، اور آج کوشش کریں گے، مجھ سے ابھی ذیشان بھی کہہ رہے تھے کہ کل گفتگو نسبتاً تھوڑی مشکل تھی، سخت تھی، تو کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا اور آسان کر دیں، لیکن یہ ایک مرحلہ طے کرنا ناگزیر ہے۔ وہ یہ، کل تک ہم یہاں پہنچے تھے کہ اللہ نے ملائکہ کی تخلیق سے 80,000 نوری سال پہلے ان 14 کے انوار کو خلق فرمایا۔ یہ بات اگر پہنچی اور اس کی تفصیلات اور نور کی مساحت جو میں نے کل عرض کی، اب اگلی بات سنیں، وہ یہ کہ خود پیغمبر گرامی اسلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے جناب آدم کی تخلیق سے 80,000 نوری سال پہلے ملائکہ کو خلق فرمایا۔ اب یہ بات اہم ہے کہ پہلے اللہ نے 14 کے انوار کو خلق کیا، اور یہ 14 نور پہ ہم مسلسل بالاستیعاب بغیر وقفے کے 70-80,000 نوری سال خدا کی حمد کرتے ہوئے ذکر خدا، تسبیح خدا، تمجید اور تحلیل میں مصروف رہے۔ پھر خدا نے فرشتوں کو خلق کیا، فرشتوں نے ان 14 سے بندگی سیکھی، خدا سے گفتگو کا سلیقہ سیکھا۔ پھر ملائکہ کی تخلیق کے 80,000 نوری سال گزرنے کے بعد اللہ نے آدم کو خلق کیا۔ آدم کی تخلیق فرشتوں کے سامنے ہوئی، آدم کا پتلا مٹی سے جو تیار کیا گیا، فرشتوں کے سامنے تیار کیا گیا۔ اس میں جو پروردگار نے روح پھونکی ہے، یہ فرشتوں کے سامنے روح پھونکی، لیکن جیسی پروردگار نے خاک کے اس پتلے میں روح منتقل کی، تو اب تمام فرشتوں کو بلا استثناء، جتنے بھی ملائکہ تھے، جتنے بھی فرشتے تھے، سب کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ یہاں ایک باشعور ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے آدم کو کیوں حکم نہیں دیا کہ وہ فرشتوں کو سجدہ کرے؟ اس لیے کہ آدم کی تخلیق تو فرشتوں کے سامنے ہوئی ہے، اور دوسری جانب ملائکہ 80,000 سال مسلسل خدا کی تسبیح کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، عبادت کر چکے ہیں۔ ان کی تخلیق ملائکہ معصوم ہے، قدسی ہیں، پاک ہیں۔ یہ ملائکہ جو 80,000 سال مسلسل نوری سال خدا کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے سامنے آدم کی تخلیق ہوئی، تو اللہ نے آدم کو کہنا چاہیے تھا کہ تم فرشتوں کو سجدہ کرو، لیکن نہ، تمام فرشتوں کو بلا استثناء فرمایا کہ تم سب کے سب آدم کو سجدہ کرو۔ راز سجدہ کیا ہے؟ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، آپ میں سے جو افراد نجف جا چکے ہیں، پروردگار توفیق دے کہ وہ دوبارہ جائیں، اور جو نہیں گئے، ابھی تک نہیں توفیق حاصل ہوئی، پروردگار انہیں توفیق دے وہ جائیں، اور جب نجف جائیں تو اس حقیق کے اس طالب علم کے اس جملے کو یاد کیجیے گا، جب حرم امیر المومنین میں پہنچیں
اور حرم کے اندر پہنچ کر حضرت کی جو زری اس کے قریب جائیں، گنبد کے نیچے جو مولا متقیان کی زری کے بالائی سے جو گنبد کے نیچے حصہ ہے، سر اٹھا کر دیکھیے گا۔ مجھے بھی چند سال پہلے جب پہلی مرتبہ نجف جانے کی توفیق حاصل ہوئی تو 1 ہفتے کے لیے نجف قیام کیا۔ 6 دن مجھے جرأت نہیں ہوئی کہ میں امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں، اس لیے کہ جہاں مالک اشتر نقی جیسے سپہ سالار جرنیل امیر المومنین سے بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتے تھے، میری اتنی اوقات نہیں تھی، حیثیت نہیں تھی، ہمت چاہیے، کلیجہ چاہیے۔ یہاں تک کہ دوستوں نے کہا کہ آخری دن ہم سب مل کے چلیں، اور ڈرتے ہوئے پہنچا۔ جب گیا حضرت کی زری میں، پھر میں نے پورا دن وہی گزارا حضرت کی زری میں، اور نماز کے وقت اٹھتا تھا، باقی اسی طرح سے زری سے قریب بیٹھا۔ جو عبارات ہیں، ظاہر طالب علم کا مزاج ہوتا ہے، وہ پڑھتا ہے، کیا آیتیں لکھی ہوئی ہیں، کیا احادیث لکھی ہوئی ہیں، کیا اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو بھی جب توفیق ہو، جب بھی جائیں اور خود نیت کریں، ارادہ کریں، منت مان لیجیے جائے، اور جب اللہ توفیق دے تو جا کے ضرور مولا متقیان کی زری کی جو بالائی سمت ہے، اس سے اوپر نگاہ اٹھا کے دیکھیے گا کہ آپ کے گنبد کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ اشعار آقا امام زمانہ سے منسوب ہے، اور ایک شعر یہ لکھا ہوا ہے۔ یہاں ایسا نہیں کہ جیسے داتا دربار دوسرے یہاں پہ دربار ہے کہ جس کا جی چاہے جو مرضی لکھ کے چلا جائے، نہ، معصومین کے حرم میں بالخصوص نجف میں اگر آپ تو وہاں علمی مرکز ہے، وہاں جو لفظ بھی لکھا جاتا ہے علماء مجتہدین مراجع ان علمی اور بڑی شخصیات کی سرپرستی میں ان کی اجازت سے اور لکھی ایک لفظ، بالخصوص جو زری کے قریب لکھا جاتا ہے، جو گنبد کے نیچے جو ایک لفظ لکھا جاتا ہے، اب جا کے پڑھیے گا تو پھر راہ سے سجدہ معلوم ہوگا کہ اللہ نے کیوں فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، آدم کو حکم نہیں دیا کہ تم، آدم ابھی خلق ہوئے، فرشتوں کے سامنے خلق ہوئے، اور فرشتے 80,000 نوری سال مسلسل خدا کی عبادت کر چکے ہیں۔ تو پروردگار نے فرشتوں کو کیوں حکم دیا؟ راز سجدہ کیا ہے؟ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل علما للملائکۃ اسجدوا، کہ اگر اللہ نے آدم کے صلب میں علی ابن ابی طالب کے نور کو نہ رکھا ہوتا تو کبھی ملائکہ کو یہ حکم نہ دیا جاتا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ راز سجدہ جو پروردگار نے ملائکہ کو حکم دیا اس لیے کہ اللہ نے نور علی اور باقی 13 معصومین کے، جناب سیدہ کا نور اس سے مستثنا، ایک الگ بات ہے، یہ کسی اور موقع بیان ہوگی۔ ان 13 کے انوار کو جو اللہ نے صلب حضرت آدم میں رکھا، یہ راز ہے، یہ شرف ہے جناب آدم کا، اس لیے کہ اللہ نے اب ان انوار کو عالم لاہوت سے تدریجاً پھر عالم ملک میں، عالم ناسوت میں انسانوں کے درمیان منتقل کرنا، اس کے لیے جناب آدم کو ذریعہ قرار دیا گیا۔ لیکن آدم کی تخلیق میں اور ان 14 کی تخلیق میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہماری تخلیق میں ان 14 کی تخلیق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قرآن مجید نے جو تخلیق کے اسلوب بیان کی، جو تخلیق کے سلیقے بیان کی، یا تو اسباب کے ذریعے سے تخلیق ہوئی ہے، یا امر کے ذریعے تخلیق ہوئی ہے، یا کن کے ذریعے تخلیق ہوئی ہے، یہ تمام طرق جو قرآن مجید نے بیان کی ہے ایک اسباب کے ذریعے۔ ہماری تخلیق میں اور ہمارے باپ آدم کی تخلیق میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اللہ نے جناب آدم کو طین سے خلق کیا ہے، تراب سے خلق کیا، لیکن اللہ نے جب ہماری تخلیق کی بات کی تو ہمیں فرمایا ہمارے لیے کہ ہمیں مٹی سے خلق نہیں کیا۔ آدم کے لیے کہا کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے خلق کیا۔ جب اولاد آدم کی بات آئی، نسل آدم کی بات آئی تو فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے پیدا کیا، مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، مٹی کے عرق سے پیدا کیا، مٹی کے جوس سے پیدا کیا۔ یہ راولپنڈی میں تو دیہاتی آدمی ہوں اور میں تو نہیں جانتا زیادہ چیز، شاید آپ کو علم ہو ایسی مشینیں، کارخانے اور فیکٹریاں جہاں مٹی کا رس نکالا جائے۔ باقی پھلوں کا رس تو ہم سب نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے پیدا کیا، مٹی کے جوس سے۔ کوئی مٹی کا جوس کہاں نکالا جاتا ہے؟ وہ مشینیں، وہ کارخانے، وہ فیکٹریاں کہاں ہیں؟ تو پروردگار فرمائے کہ اپنے گھروں میں دیکھو، کھیتوں میں، باغات میں، یہ پودے اور درخت، یہ وہ مشینیں اور کارخانے جو مسلسل زمین سے مٹی کا رس کھینچ رہے ہیں، کشید کرتے ہیں یہ رس، اور اس رس کو منتقل کرتے ہیں دانے میں۔ یہ سنترا، یہ سیب، یہ ناشپاتی، یہ آم، آلو بخارا، یہ گندم، کھجور، جو، کشمش، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ سلالۃ من طین ہے، مٹی کا رس ہے جو پودے اور درخت کے ذریعے سے اس دانے میں منتقل ہوتا ہے۔
اسے انسان کھاتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ خون. یہ سورہ پاک مومنون. خون سے پھر نطفہ، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے عظام، ہڈیاں. پھر خدا فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، اور 4 مہینے 10 دن میں انسان کا ڈھانچہ اس کی ماں کے بطن میں تیار ہو جاتا ہے. جیسے ہی مکان تیار ہوتا ہے خدا فرماتا ہے ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اس میں ایک اور چیز منتقل کی، کیا؟ روح. اور جیسے ہی پروردگار روح کا جسم کے ساتھ تعلق برقرار کرتا ہے تو فرماتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، مبارکباد کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اتنی بہترین مخلوق کو خلق فرمایا. یہ تخلیق کا ایک انداز جسے قرآن نے بیان کیا. یہ اسباب کے ذریعے سے تخلیق ہوئی ہے. تخلیق کا دوسرا طریقہ کار جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے یہ کون کے ذریعے سے. جس طرح سے ناقہ صالح کو پروردگار نے اسباب سے نہیں، زوج اور زوجہ کے ذریعے سے اس ناقہ صالح کی تخلیق نہیں ہوئی. کیسے خلق ہوا ناقہ صالح؟ قرآن مجید نے بیان فرمایا پتھر سے نکالا ہے، پروردگار نے پہاڑ سے نکالا ہے ناقہ صالح کو. کیسے؟ کون کے ذریعے سے. اسی طرح سے وہ دمبا پہلے کیا تھا؟ جھاڑی تھی، جھاڑی سے وہ دمبا بن گیا جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو بچانے کے لیے. کیسے؟ کون کے ذریعے سے. اسی طرح سے عصائے موسیٰ اژدہا میں تبدیل ہوا کون کے ذریعے سے. تو یہ دوسرا طریقہ خلق ہے. پہلا طریقہ خلق اسباب، دوسرا طریقہ خلق کون ہے، اور تیسرا طریقہ خلق جسے قرآن مجید نے بیان کیا یہ امر کہلاتا ہے. جس طرح سے 98 برس عمر ہے جناب سارہ کو بوڑھی ہو چکی ہیں، کمر خمیدہ ہے، بال سفید ہیں، چہرے پہ جھریاں ہیں، عصا کے سہارے چلتی ہیں، ہاتھوں پہ راشد کبھی لرزہ ہے اور بمشکل چلتی ہیں. یہ جناب سارہ جو قریب المرگ ہے، اس حالت میں فرشتہ نازل ہوا جناب ابراہیم سے سلام کے بعد کہا اے ابراہیم پروردگار یہ فرما ہے کہ عنقریب اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا اور تم اس کا نام اسحاق رکھنا. جیسے جناب ابراہیم نے اپنی زوجہ جن کی عمر 98 برس تھی یہ بات بتائی تو ایک مرتبہ جناب سارہ نے اپنا چہرہ نوچ لیا، اپنا چہرہ پیٹ لیا. یہ قرآن بیان فرما رہے ہیں. یہاں تک کہ کہنے لگی کہ اس بڑھاپے میں جب فاقد الصلاحیت ہو، اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رہی، کمر خمیدہ ہے، بال سفید ہیں، چہرے پہ جھریاں ہیں، بوڑھی ہو چکی ہوں، اس بڑھاپے میں اس مرحلے میں کہ اب میں قریب المرگ ہوں، میں کیسے ماں بنوں گی؟ تو فرشتہ کھڑا جو گفتگو سن رہا تھا آدم اور سارہ کی، جناب ابراہیم اور سارہ کی گفتگو سن رہا تھا، جواباً کہا کہ پروردگار یہ فرما ہے اتعجبین من امر اللہ، کیا تمہیں امر خدا سے تعجب ہے؟ یہ امر یہاں پر امر حکم کے معنی میں نہیں ہے، یہ امر یہ تیسرا طریقہ خلق ہے جسے قرآن بیان کر رہا ہے، جس کی وضاحت کی مزید گنجائش نہیں. اسی طرح سے جناب عیسیٰ کی تخلیق سے متعلق جب قرآن نے گفتگو کی یہی فرمایا کہ فکان امرا مقضیہ، جناب عیسیٰ امر خدا ہیں. تو تخلیق جتنے بھی موجودات ہیں ان کی تخلیق یا اسباب کے ذریعے سے ہوئی ہے، یا خلق کے ذریعے سے ہوئی ہے، یا امر کے ذریعے سے ہوئی ہے. آئے سمجھے کیا ان 14 انوار کی تخلیق اللہ نے اسباب کے ذریعے سے کی ہے، یا خلق کے ذریعے سے کی ہے، یا امر کے ذریعے سے کی ہے؟ در حالی کہ ختمی مرتبہ پیغمبر اسلام یہ فرما رہے ہیں. اسے اصول کافی میں ابو جعفر یعقوب کلینی نے مسلسل احادیث کا ایک سلسلہ بیان کیا کہ پیغمبر خاتم فرماتے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا. پھر عبارات متعدد ہیں، الفاظ بدل رہے ہیں. پیغمبر اسلام خلق اول، پیغمبر اسلام نور اول، پیغمبر اسلام عقل اول. اب آپ مجھے بتائیں اگر بات آپ تک پہنچی ہے، اگر یہ مانیں کہ ان 14 کی تخلیق حقیقت محمدیہ کی تخلیق اسباب کے ذریعے سے ہوئی اور پیغمبر فرما رہے کہ میں خلق اول ہوں، اور اگر اسباب کے ذریعے سے مان لیں تو پھر وہ اسباب خلق اول ہوں گے جن کے ذریعے سے حقیقت محمدیہ کی تخلیق ہو رہی ہے. اور اگر آپ کہیں کہ کن کے ذریعے سے انوار اہل بیت کی اور ان 14 کی اور حقیقت محمدیہ کی تخلیق ہوئی تو کن کے متعلق کو تلاش کرنا پڑے گا کہ کسے امر کیا جا رہا ہے، کسے کن کہا جا رہا ہے. بالآخر کوئی چیز تھی، جیسے اگرچہ اسباب سے تخلیق نہیں ہوئی لیکن جو ناقہ صالح پتھر سے بنا ہے، کچھ تھا جس کو کہا کن تو وہ تبدیل ہو گیا. تو پھر جو جسے کن کہا جا رہا ہے پھر وہ خلق اول قرار پائے گا، حقیقت محمدیہ خلق اول قرار نہیں پائے گی. اور اگر کہیے کہ نہیں ان کی تخلیق امر سے ہوئی ہے تو پھر متعلق کے امر تلاش کرنا پڑے گا، تو ماننا پڑے گا ان 14 کی تخلیق نہ اسباب سے ہوئی، نہ خلق سے ہوئی، نہ امر سے ہوئی. تو کیسے ہوئی ان کی تخلیق؟ خود خدا نے فرمایا کن تو کنزم مخفیہ، میں ایک مخفی خزانہ تھا، احببت لکی اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جو، فخلقت الخلق،
تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. اور ختمی مرتبہ فرما رہے ہیں میں خلق اول. تو ختمی مرتبہ کی تخلیق اور ان 14 کی تخلیق اور حقیقت محمدیہ کی تخلیق جیسے خدا فرما رہا ہے کہ فَأَحْبَبْتُ میں نے چاہا یعنی مشیت خدا. ان 14 کی تخلیق مشیت خدا سے ہوئی. یہ 14 خود خدا کی مشیت ہے. یہ 14 خود خدا کی رضا ہے. یا پہ انسان الجھ جائے کہ ان سے مدد مانگنا کیسا. اس لیے میں نے کل یہ باتیں عرض کی ہیں. یہ زمان و مکان سے ماورا, یہ زمان و مکان سے بالاتر, ان کے وجود کا ایک درجہ اس عالم ناسوت میں پیکر بشری میں ہم انسانوں کے درمیان آیا, لیکن ان کا وجود اس عالم ناسوت میں پیکر بشری میں منحصر نہیں. کہ اگر کوئی کہے بھئی ہم کربلا جا رہے ہیں, کس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں؟ جو 1400 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے علی, جن کی جو قبر میں جس طرح سے باقی روح الگ ہو چکی ہے, تو جسم سے جا کے پہلی بات ان کے جسم میں ہمارے جسم میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ امام صادق کی حدیث ہے. ہماری روح دیکھیں, ہم دو چیزوں کا مجموعہ ہے, جسم اور روح. جسم مادہ سے بنا ہے, عناصر سے بنا ہے, آگ پانی ہوا مٹی, لیکن روح اس میں کوئی مادہ نہیں ہے. روح وسیط ہے, روح مجرد ہے, روح لطیف ہے. اس روح لطیف میں ابھی اگر آپ یہاں مجلس میں موبائل سیٹ نکالیں گے, ٹیچر وغیرہ نکالیں گے, تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اگر چند لمحوں کے لیے آپ اپنے اس نفس پر قابو نہیں پائیں گے. وہ ذکر جن کا ذکر پروردگار نے ملائکہ سے اپنی تسبیح چھڑوا کی, جو پہلے حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں, اس میں بھی غور کیا کریں کہ حدیث کے ساتھ جو پڑھائی جا رہی ہے جس میں خدا کیا فرما رہا ہے. جو ملائکہ ذکر کر رہے تھے, تسبیح کر رہے تھے, تمجید کر رہے تھے, عبادت, سب سے کہا کہ یا ملائکتی. جب خدا کہ یا ملائکتی, کیا وہ سجدہ کرے گا؟ اب اگر وہ سجدہ کرے تو ابلیس بن جائے گا, اس لیے کہ عبادت وہ ہوتی ہے جو خدا کی مرضی سے انجام دی جائے. تو اب وہ رکوع چھوڑے گا, سجدہ چھوڑے گا, قعود چھوڑے گا. تو پروردگار یہ سجدہ اور رکوع اپنی بندگی اور عبادت چھڑوا کے کیا سنانا چاہ رہے؟ تو پروردگار نے ان 14 کا شرف بیان کیا ہے عرش پر. یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا شمس مضیہ ولا قمر منیرا ولا بحر ججری ولا فلک تسری الا لمحبت هؤلاء الخمسہ. یہ 5 جو چادر کے نیچے ہیں, تو سمجھے یہ 14 کون, ان کا شرف اور مقام کیا کہ پروردگار جن کا ذکر سنانے کے لیے ملائکہ سے اپنا ذکر چھڑوا رہا ہے, ان کے ذکر میں آ کر ہمارا نفس پہ قابو نہ پا سکے اور اتنے مجبور ہو جائیں کہ ہم یہ ڈیجیٹل بٹیرا نکال کے دیکھنا شروع کر دیں گے. اب کس نے میسج کیا؟ اگر صف عذاب پہ آنے کی توفیق حاصل ہوئی تو ادب عذاب کو بھی مربوط نظر رکھنا چاہیے. ناراض نہیں ہو تو صلوات بھیجیے خاندان پاک. اب ذیشان میں یہ کہتے ہیں گفتگو مشکل ہے, لیکن جو آیت شروع کے میں مجبور ہوں اس کی تسلسل میں جتنا چاہے آسان کروں, لیکن علمی گفتگو کچھ تقاضے. اب میں کوشش کروں کہ گفتگو کو مختصر کر دیا جائے اور نتائج تک لے کے جایا جائے. سمجھنا یہ خلق اول ہے, یہ نور اول ہے, یہ خدا کی خود مشیت ہے, مشیت پروردگار. اب باقی باتوں سے گزرتے ہوئے یہ 14 خود خدا کی مشیت ہے, یہ 14 خود خدا کا ارادہ ہے, یہ 14 خود خدا کی مرضی ہے, یہ 14 خود خدا کی رضا ہے. اس چیز کو سمجھ لیں, پھر کسی کو دقت پیش نہیں آئے گی کہ یا علی مدد کہنا چاہیے یا اللہ مدد کہنا چاہیے. یہ بات اہم ہے, اس لیے میں عرض کرتا ہوں یہ 14 خود خدا کی مشیت ہے. کیسے, کس طرح ان کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے انسان حیران ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ حاکم شام جب مدینے میں آیا اور اس نے آ کر یزید کی ولایت آدی کی بات کی تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے مقام صحابات پر امام حسن مجتبی اور حاکم شام کے درمیان جو صلح نامہ تحریر ہوا, اس نے سفید کاغذ بھیجا, سگنیچر کر کے دستخط کر کے کہ جو شرائط لکھی مجھے قبول ہے. امام حسن مجتبی نے 6 شرائط لکھی اور 6ٹھی شرط لکھی, فرمایا جب تک تو زندہ ہے حکومت کر لے, لیکن تجھے اپنے بعد ولی عہد منتخب کرنے کی اجازت نہیں. اگر میں زندہ رہا میں حکومت کروں گا, میں زندہ نہ رہا میرا بھائی حسین ابن علی حکومت کریں گے. لیکن جب اس نے یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لینا شروع کی, مصر سے, شامات سے, فلسطین سے, کنسرین سے, لبنان سے, بصرہ سے, کوفہ سے, یہاں تک کہ مکہ, طائف اور مدینہ آ کے جب اس نے کام کیا, امام حسن مجتبی نے حاکم شام کو رسوا کیا. اور جب یہ مدینے سے جا رہا تھا تو امام حسن مجتبی نے فرمایا سنو حاکم شام, اگر میں نے یہ سنا کہ تو برابر اسی طرح لوگوں سے بیعت لے رہا ہے یزید کے لیے اور اپنی اسی شرط کی خلاف ورزی کر رہا ہے, تو میں شام پہنچ کر تمہیں رسوا کروں گا. اور جب امام حسن مجتبی کو پتہ چلا کہ حاکم شام برابر اسی طرح سے بیعت لے رہا ہے یزید کے لیے, تو آپ امام حسن مجتبی اکیلے مدینہ سے چلے. نہ لشکر ہے, نہ عسکر ہے, نہ سپاہ ہے, آپ کے 17 بھائی ہیں, نہ کسی بھائی کو ساتھ لیا, نہ بنو ہاشم کے جوانوں میں سے کسی کو ساتھ لیا. امام حسن مجتبی اکیلے صرف ایک غلام کو ساتھ لے کر
مدینے سے شام کا سفر طے کیا اور جب شام میں پہنچے اور جیسے ہی حاکم شام کو خبر ہوئی، اطلاع ہوئی کہ فرزند رسول حسن مصطفیٰ آئے اس الجھنے کے لیے، بحث کے لیے، مناظرے کے لیے، گفتگو کے لیے، ڈر گیا، گھبرا گیا کہ میرے دربار میں آ کر مجھے رسوا کریں گے. اس لیے اس نے اپنے درباریوں سے میٹنگ کی، انہیں سمجھایا کہ کل جب حسن مصطفیٰ میرے دربار میں آئے، اس سے پہلے کہ حسن مصطفیٰ مجھ سے گفتگو کرے، مباحثہ کرے، مجھے رسوا کرے، شرمندہ کرے، تم ایسی باتیں کرنا، ایسی گفتگو کرنا کہ حسن مصطفیٰ زچ ہو جائے، اتنا تھک جائے، الجھ جائے، تمہاری باتیں سننے کے بعد مجھ سے کچھ کہنے کے لائق نہ رہے، مجھ سے کچھ بات نہ کر سکے. ان زرخرید افراد نے، یہ غلاموں نے، درباریوں نے، جیسے امام حسن مصطفیٰ دوسرے دن تشریف لائے حاکم شام کے دربار میں، ایک ایک کر کے سب کھڑے ہو رہے ہیں. پہلے مغیرہ بن شعبہ کھڑا ہوا، کہنے لگا اے حسن مصطفیٰ، آپ کے بابا علی بڑے غریب سے انسان تھے، مفلس تھے، اور اس طرح سے سادہ لباس پہنتے تھے اور جو کی روٹی کھاتے تھے، زمین پر بیٹھ کر فقیروں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، اور ایسی زندگی گزاری، نہ زمین نہ جائیداد، کچھ نہیں تھا. ہمارے پاس تو، میرے باپ کے پاس اتنی زمین جائیداد، نوکر چاکر، مال مویشی، اتنے گھوڑے اونٹ، اتنے غلام، اتنی کنیزیں، اس طرح سے اپنے مال و متاع کو گنوایا. وہ چپ ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. حاکم شام خوش ہو رہا ہے. کئی گھنٹے گزر گئے، یہاں تک کہ مسلسل ایک ایک کر کے جب یہ تمام افراد اپنی باتیں کر کے خاموش ہوئے تو حاکم شام خوش ہو رہا تھا کہ حسن مصطفیٰ اتنے زچ ہو چکے ہوں گے، مزید کچھ کہنے کے لائق نہیں رہے ہوں گے. لیکن جیسے ہی افراد خاموش ہوئے، ایک مرتبہ امام حسن مصطفیٰ نے حاکم شام کی طرف رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد یہ جملہ فرمایا جسے اہل سنت کے معتبر عالم دین ابن ابی الحدید متزری، جن کی وفات 656 ہجری میں ہوئی، ملا باقر مجلسی نے بحر الانوار میں جملے نقل کیے. ایک مرتبہ امام حسن مصطفیٰ نے مڑ کر حاکم شام کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا اتفتحر ہؤلاء علیہ بالآباء والاجداد، اے حاکم شام، ان افراد کے ذریعے سے تو حسن مصطفیٰ پر فخر فروشی کرنا چاہتا ہے، ان لوگوں کے ذریعے سے آباء و اجداد کے اعتبار سے حسن مصطفیٰ پر فخر کر رہا ہے. سن اے حاکم شام، پہلے میں حسن مصطفیٰ اپنے بابا علی سے لے کر جناب آدم تک، اپنی ماں فاطمہ زہرا سے لے کر جناب حوا تک، اپنے تمام آباء و اجداد اور اپنی ساری ماؤں کا کردار تمہارے سامنے اس بھری بزم میں سب کی موجودگی میں علنی طور پر بیان کرتا ہوں. پھر ان سے کہو کہ آ کر اپنی اپنی ماؤں کا کردار باری باری میرے کان میں بیان کر دیں. جیسی جملے ارشاد فرمائے، اور اس کے بعد امام حسن مصطفیٰ حاکم شام ان درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ تاریخی کلمات اپنی زبان پر جاری فرمائے. سنو اہل شام، لو قمت علی ھذا المقام حولا فحولا، اگر میں حسن مصطفیٰ اس مقام پر کھڑے ہو جاؤں، سالہ سال کھڑے رہوں، وَأَذْكُرُ مَا آتَانَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان فضائل کو بیان کروں جنہیں پروردگار نے میرے خاندان پر اتارا. میں حسن مصطفیٰ لم احصیہا، سالہ سال بیان کرنے کے بعد ان فضائل کو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد امام حسن مصطفیٰ نے اپنے تصرف کو بیان کیا، اپنے اقتدار اور اختیار کو بیان کیا، اپنی ولایت تقویمی اور اپنی مشیت کو بیان کیا کہ پہچانو کہ میں کون ہوں. فرمایا سنو، واللہ لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا، اگر میں حسن مصطفیٰ چاہوں شام کو عراق بنا دوں، عراق کو شام بنا دوں. اور اس کے بعد تاریخ بشر میں یہ جملہ پہلی مرتبہ سنا گیا. یہ ایک مرتبہ فرمایا واللہ لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا والرجل امرأة والامرأة رجل، اگر میں حسن مصطفیٰ چاہوں مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں. جیسے امام نے یہ جملہ کہا، ابن ابی الحدید متزری کہتے کہ فقام رجل من الحضار، حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور امام حسن مصطفیٰ کی طرف بڑھ کے کہنے لگا یبنا ابی تراب من یقدر علی ذلک، علی کے بیٹے کس میں اتنی طاقت ہے وہ اتنی بڑی بات کہہ سکے. جیسے اس نے یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ اللہ کے جلال کو جلال آیا
اور امام حسن مصطفیٰ فنظر الامام الیہ شذرا، امام نے خیرہ نگاہی سے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد یہ جملہ کہا اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، شرم نہیں آتی عورت ہو کر مردوں کے درمیان بیٹھ گئی؟ یہ مرحلہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ پہلے کہا ہو پھر کچھ وقت گزر گیا ہو پھر کچھ تبدیلی واقع ہوئی ہو، تبدیلی رونما واقع ہوئی ہو، نہ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ 14 خود خدا کی رضا ہے، یہ 14 خود خدا کی مشیت ہے، یہ 14 خود خدا کی مشیت اور مرضی ہے۔ ان کی زبان جب حرکت میں آتی ہے یہ خود لسان اللہ ہے۔ اسی میں خمینی بت شکن نے آداب الصلاۃ میں سورہ مارکہ یاسین کی آخری آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے جملے تحریر کیے کہ سورہ یاسین کے آخر میں پروردگار فرماتا ہے کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کون ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے خدا ارادہ کرتا ہے پھر ارادے کے بعد پھر کہتا ہے پھر کہنے کے بعد تب وہ ہوتا ہے، نہ، یہ فہم بشر کے لیے، انسان کو سمجھانے کے لیے، ورنہ پروردگار کے ہاں کوئی وقفے نہیں ہے یا کوئی مراحل نہیں ہے۔ تو اللہ کے ارادے کا مظہر خود ارادہ ہے خدا، خود مشیت خدا، خود رضا ہے خدا۔ امام حسن مصطفیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے یہ جملہ کا اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، شرم نہیں آتی عورت ہو کر مردوں کے درمیان بیٹھ گئی، اسی لمحے جنس تبدیل ہو گئی، اب شرم کے مارے وہاں سے اٹھی، لیکن آپ کے لمحہ مبارک میں جنبش پیدا ہوئی۔ فنادى الامام ان اقبها، امام نے پھر سے آواز دی بات پوری سنو، تم تو عورت بن چکی، کیا ایک گھر میں دو عورتیں رہیں گی؟ جاؤ گھر میں قد صارت عیالک رجل، جسے عورت چھوڑ کے آئی تھی وہ مرد بن چکا ہے، باقی کی زندگی بیوی کی حیثیت سے گزارو۔ ادھر یہ چلی گئی اور یہ چلی گئی تو دربار میں سناٹا طاری ہو گیا، یہاں تک کہ کافی وقت گزر گیا، اب کسی اور کو جرأت نہیں ہو رہی ہے کہ امام حسن مصطفیٰ کے سامنے زبان گستاخی کو دراز کرے۔ کافی دیر سکون سناٹے کے بعد ایک مرتبہ حاکم شام امام کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا حسن مصطفیٰ ابا محمد کی بات اچھی نہیں ہے، یا ابا محمد لقد فضحتنی واہنتنی فی مجلسی، اے ابا محمد، اے حسن مصطفیٰ، آپ نے میرے گھر میں آ کر میری توہین کر دیے، تخت میرا، تاج میرا، سلطنت میری، رعایا میری، حکومت میری، شہر میرا، دربار میرا، اور میرے ہی گھر میں آ کر آپ نے میری توہین کر دی۔ ایک مرتبہ امام حسن مصطفیٰ حاکم شام کی طرف مڑے اور یہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے، سن اے لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر فخر فروشی کرنے والے، حسن مصطفیٰ کے تخت کو پہچان، یہ آیت کے تخت پر بیٹھ کر فخر کرنے والے، ان العرش سریری، حسن مصطفیٰ کا تخت عرش پروردگار ہے، ان العرش سریری، حسن مصطفیٰ کا تخت عرش پروردگار ہے، والاحمد ضمیری، میرے ضمیر کا نام محمد مصطفیٰ ہے، وعلی امیری، میرے امیر کا نام علی ابن ابی طالب ہے، والحسین وزیری، میرے وزیر کا نام حسین ابن علی ہے، والجبریل فقیری، اور میرے دربار سے کے فقیر کا نام جبرائیل ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد جو جملہ تھا جس کے بعد ہل کر رہ گیا حاکم شام، یہ کہنے کے بعد فرمایا ان شئت اقول لک سیری، اگر سیری کا فرق یہ بچے اور جوان سمجھنا چاہیں اب تو کچھ مشکل نہیں رہا، یہ جو بٹیرے آپ کی جیبوں میں ذرا کھول کے لکھ کر دیکھ لیں کہ سیری کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اگر دو عرب آپس میں لڑے، سامنے مرد کھڑا ہو تو اسے کہا جاتا ہے سر، جاؤ جان چھوڑو راستہ لو، لیکن اگر سامنے عورت ہو، دو عورتیں لڑیں یا ایک مرد کسی عورت کے ساتھ الجھ پڑے اور اسے کہنا چاہے کہ جاؤ راستہ لو، جاؤ جان چھوڑو، پھر کیا کہتے ہیں سیری۔ اگر بات پہنچے تو سمجھے امام حسن مصطفیٰ نے کیا فرمایا، ان العرش سریری والاحمد ضمیری وعلی امیری والحسین وزیری والجبریل فقیری وان شئت اقول لک سیری، تو بھی انسان بنتا ہے تجھے بھی کہہ دوں سیری۔ جیسے امام حسن مصطفیٰ نے جملہ ارشاد فرمایا ایک مرتبہ گھبرا گیا کہ کہیں ذرا سی زبان میں جنبش پیدا ہو تو کچھ کا کچھ ہو جائے، اب سکوت ہے، سناٹا ہے، اور کسی ایک فرد پر جرأت نہیں ہو رہی کہ ایک جملہ بھی کہہ سکے، اور کافی دیر سکوت اور سناٹے کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص بولا، کون؟ حاکم شام جو مدینے کا،
حاکم رہ چکا تھا، گورنر رہ چکا تھا مروان بن حکم. جب کافی نے سکوت کا سناٹا رہا، ایک مرتبہ کہنے لگا اے حاکم شام، میں آپ کے ظرف کی داد دیتا ہوں، آپ کے ظرف کی، آپ کے ہل بردباری اور برداشت کی داد دیتا ہوں. کتنی برداشت ہے آپ میں؟ اگر یہی گستاخی حسن مصطفیٰ میرے سامنے کرتا تو اب تک میں حسن مصطفیٰ کا سر اس کے تن سے جدا کر چکا ہوتا. جیسے ہی مروان بن حکم نے یہ جملے کہے، ایک مرتبہ امام حسن مصطفیٰ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے مروان بن حکم، بالآخر تو خاموش نہ رہ سکا. اے رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کی دھمکی دینے والے، تو نے رات اسے قتل نہ کیا تھا؟ اسے قتل کیوں نہ کیا تھا جو تمہاری گھر میں، تمہاری حجرے میں، تمہارے حرم کے ساتھ مشغول تھا؟ تب تمہاری غیرت کہاں گئی گی؟ رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کی دھمکی دیتا ہے. حسن مشیت خدا، علی مشیت خدا، علی رضا خدا، پیغمبر رضا خدا، یہ 14 رضا خدا، خود حسین رضا خدا. وقت ختم ہو رہا ہے، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. یہاں تک کہ آپ دیکھیں 10 محرم کو جب حر ابن یزید الریاحی بیٹے اور غلام کے ہمراہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک مرتبہ جب آقا حسین کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچ کر جب 10 عدد جوڑ کے عرض کیا کہ 7 دن برابر میں نے آپ کا راستہ روکا ہے، 25 ذی الحج سے لے کر 2 محرم تک میں اس تمام مشکل کا سبب بنا، بنیاد بنا، کیا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ جیسے یہ جملے گئے جا کے پڑھیں مقتل کی بڑی بڑی کتابیں، 56 کتابیں، مخنف ابھی مخنف اٹھا لیں، منہاج الدروح، دمت الثاقبہ، نفس المحموم، اللہو، جو بھی کتاب اٹھائیں مقتل کی معتبر ترین کتابیں اٹھائیں. جیسے روز عاشور حر ابن یزید الریاحی نے آقا حسین کی بارگاہ میں عرض کیا کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ لوگ انتظار کرواتے، کہتے تمہارے حق میں دعا کروں گا، امید تم دلواتے کہ خدا تجھے معاف کر دے گا، لیکن نہ. جیسے ہی حر ابن یزید الریاحی نے پوچھا اے فرزند رسول کیا خدا مجھے معاف کر دے گا، لبھائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی. فرمایا حر جا، اللہ نے تجھے معاف کیا. یہ 14 خود رضائے خدا ہیں، یہ 14 خود خدا کی مشیت ہے. اسی طرح سے خود ثانی زہرا، میں نے کہا کہ لفظ زجاجہ 2 مرتبہ کیوں استعمال ہوا؟ دوسری مرتبہ اس زجاجہ سے مراد یہ جو شیشہ ہے جو چراغ کو بجھنے نہیں دیتا ہے، چراغ حسینیت جس کی وجہ سے فروزہ ہے. یہ زینب بنت علی. کون زینب بنت علی؟ زینب بنت علی خود مشیت خدا. یہاں تک کہ بازار کوفہ کے دروازے پر ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے جب یہ منظر دیکھا کہ جس نیزہ بردار نے سر امام حسین کو اٹھا رکھا ہے، جیسے کسی شخص کا اس کو جھٹکا لگا، اس کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹا اور سر حسین ابن علی نیزے کی بلندی سے زمین پر گرا. ثانیہ زہرا سے یہ منظر برداشت نہ ہوا. فرمایا سید سجاد عمر ابن سعد سے کہیے ان لوگوں کو خاموش کروائے، میں ان سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. اور جیسے امام سجاد نے عمر ابن سعد سے ثانیہ زہرا کا پیغام پہنچایا، یہ ہنسنے لگا، کہا اے علی زین العابدین، آپ کی پھوپھی عجیب باتیں کرتی ہے. یہ اتنا بڑا اجتماع کہ سارا کوفہ سمٹ کر یہاں پر اکٹھے ہو گیا، یہ ہزاروں افراد کا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر. اگر یہاں خود کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد آ جائے اور وہ انہیں خاموش کروانا چاہے، وہ انہیں خاموش نہیں کروا سکتا، میں کیسے خاموش کروا سکتا ہوں؟ یہ سنا ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی کے چہرے پر جلال آیا اور فرمایا اے سید سجاد، اس سے کہو اگر تو خاموش نہیں کروا سکتا تو اب علی کی بیٹی خاموش کروائے گی. یہ اپنی ولایت کا تصرف استعمال کیا ہے. اتنا اثر تھا، اتنی ہیبت تھی، اتنا جلال تھا. جیسے بیوی نے اپنا خطبہ شروع کیا ہے، تمام مورخین نے، یہاں تک کہ طبری جن کی وفات 310 ہجری میں ہوئی، اہل سنت کے بڑے بڑے مورخین نے لکھا کہ جب بیوی نے دربار کوفہ میں، بازار کوفہ میں اس مرحلے پر خطبہ شروع کیا، اتنا جلال تھا، اتنی ہیبت تھی کہ جانوروں کے گلوں کی گھنٹیاں بھی خاموش ہو چکی. یہ اللہ کی مشیت کی مظہر ہے. زینب بنت علی سلام اللہ علیہا. شرمندہ ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے میرے عزیزو. آج 3 سفر ہے، آج کی شب قیامت کی شب ہے. میں نے جیسے کل عرض کیا تھا، یہ 14 جس مصیبت پر زندگی بھر گریا کرتے رہے. خود امام حفتم 16 سال زندان میں رہے اپنی شہادت کے آخری ایام میں. ایک مرتبہ داروغہ زندان آگے بڑھا، پوچھتا ہے فرزند رسول اب 16 سال زندان میں رہے، 16 سالوں میں اتنی مشکل قید گزاری، اس کے باوجود کبھی اپنی مصیبت پر نہیں روئے. جب بھی گریہ کیا یہی کہا ہائے دادی زینب.
تو امام نے فرمایا تو اس بات کو نہیں سمجھ سکے گا، اور روتا اس لیے ہوں کہ جب محمد کی بیٹی علی کی بیٹی شام شہر میں پہنچی ہے، مغرب کی آذانیں ہو رہی تھی، پھر 3 دن برابر شام شہر کے دروازے پر بیٹھ کر گزارے، 15 آذانیں سنی ہیں، 3 مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ قیامت کا مرحلہ ہے میرے عزیزو۔ یکم سفر کی صبح میں سحر میں یہ بیویاں یہ اسیروں کا قافلہ اور کاروان شام میں پہنچتا ہے، اور 3 دن شام شہر کے دروازے پر بٹھایا گیا۔ آج کی رات قیامت کی رات ہے، اس لیے کہ کل صبح علی کی شیردل بیٹی ثانیہ زہرا نے یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا ہے۔ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے، اگر بچے سمجھنا چاہیں، جوان سمجھنا چاہیں۔ جب سیدہ زہرا کی شہادت ہوئی تھی اور آپ کو غسل و کفن دیا جا چکا تھا، اور آپ کو جب دفنانے کے لیے لے کے جایا جا رہا تھا، مولا متقیان نے جناب فضہ سے یہ فرمایا تھا، فضہ میرے بچوں سے کہیں آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ زہرا سے رخصت ہو گئے۔ سب سے پہلے امام حسن آئے، پھر امام حسین آئے، اور اس کے بعد جب ثانیہ زہرا کو بلایا گیا اور فضہ نے پیغام دیا، جب اس حجرے میں جا کے جہاں بی بی کا قیام تھا کہ آپ کے بابا علی کہہ رہے ہیں آپ کی ماں کو دفنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، آخری مرتبہ ماں کے چہرے کی زیارت کر لیجئے، سنیں گے ثانیہ زہرا نے کیا جواب دیا۔ فرمایا اے فضہ پہلے بابا سے کہیے حجرے سے باہر تشریف لے، بابا سے کہیے حجرے سے باہر تشریف لے جائے، اس لیے جب میں اپنی ماں کی میت پر جاؤں گی مبادا گریاں کرتے ہوئے مجھے اپنی رضا کا خیال نہ رہے اور میرے سر سے رضا سرک جائے، تو مجھے ایسے عالم میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ ارے جو بیوی 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے جائے گی۔ اسی لیے بیوی نے تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر طے کیا، مسلسل 21 دن بے کجاوا اونٹوں کی پشت پر سفر طے کیا، لیکن راستے میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کاروان کو روکا جائے۔ 3 دن شام شہر کے دروازے پر بٹھایا گیا، پھر جن گلیوں سے گزارا گیا، بازاروں سے گزارا گیا، کئی گھنٹے لگ گئے، کیسے استقبال کیا گیا ان تھکی ہوئی بیویوں کا، بچوں کا۔ میں نے پڑھا کہ شام کی عورتیں اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں اپنے گھروں سے گرم کھولتا ہوا پانی چھتوں پر لے کر گئی، جہاں سے بیویاں اور بچے گزر رہے تھے یہ گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر گرایا جا رہا تھا، اور اتنے پتھر مارے گئے کہ پیغمبر کے 11 اصحاب ہیں جن کا تعلق شام سے ہے، ان میں سے صحابی جن کا نام ہے سہل ابن سعد الساعدی، کچھ دن کے بعد جب شام میں آئے، جیسا ہی دیکھا شام بازاروں کی دیواروں کو رنگین دیکھا تو کہنے لگے اہل شام کیا تم اب جانوروں کو گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ کبھی ہم جانوروں کو گلیوں میں ذبح نہیں کرتے، تو کہا کہ پھر یہ خون کے نشانات کیسے ہیں؟ تو بتایا گیا صحابی رسول ان گلیوں میں جانوروں کو ذبح نہیں کیا گیا، ان گلیوں سے محمد و علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا۔ اتنے پتھر مارے گئے کہ دیواریں سرخ ہو گئی، اور اتنی پتھروں کی بارش میں نے پڑھا ہے ثانیہ زہرا کوہنیوں کے بل چلی، اس کے باوجود ثانیہ زہرا رکی نہیں، آگے بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ پہلی مرتبہ سارے سفر میں علی کی شیردل بیٹی صرف ایک مقام پر رکی ہے۔ یہ کون سا مقام ہے؟ یہ قیامت کا مرحلہ ہے، یہ شام میں وہ مرحلہ یزید کے دربار کا دروازہ، جیسی بیوی دروازے کے قریب پہنچی ہے یہ پہلا موقع تھا، ثانیہ زہرا زمین پر بیٹھی، جیسی زمین پر بیٹھی سیدنا سجاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں گھبرا گئی ہیں، پریشان ہیں، تھک گئی ہیں، فرمایا نہیں سیدنا سجاد، پوچھا کیوں بیٹھی ہیں؟ کہ سیدنا سجاد سنو، آج سے 20 سال پہلے 40 ہجری میں جب میرے بابا علی کے سر پہ ضرب لگی تھی، اور پھر شب شہادت جب میرے بابا علی بچوں کو وصیتیں فرما رہے تھے، سب سے آخر میں مجھے قریب بلا کے وصیت کی تھی اور میرے کان میں کچھ جملے کہے تھے، جس کے بعد میرے بابا کی شہادت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد 20 سال بنو ہاشم کی خواتین مجھ سے پوچھتی رہی اے بی بی زینب بتائیں آپ کے بابا علی نے وقت آخر آپ سے کیا کہا تھا؟ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ سیدنا سجاد آج زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کو بتانے لگی ہوں، میرے بابا علی نے مجھ سے یہ کہا تھا اے میری بیٹی زینب تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر، اے میری بیٹی زینب تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا۔ علی یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ علی جانتے ہیں، علی نے بچپنے میں دیکھا
بیٹی کو جو اپنے بابا کی موجودگی میں آتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے. علی یہ سوچ رہے تھے مبادا یزید کے دربار میں پہنچ کر میری بیٹی زینب مر نہ جائے, کہیں میری بیٹی زینب کا جگر نہ پھٹ جائے. اس لیے فرماتی ہے سیدہ, میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا سید سجاد کہ اے میری بیٹی زینب, تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا. اور اے میری بیٹی زینب, جب ایسا وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں, پریشان نہ ہونا. میں علی وعدہ کرتا ہوں, میں آؤں گا, تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. سجاد, میں اپنے بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں. میرے عزیزوں, کچھ لمحے گزرے تھے یا ثانیہ زہرا یہ کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی, السلام علیکم یا السلام علیکم یا امیر المومنین.